شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حدیث چینل دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے واقعات تفصیل کے ساتھ سنائیں گے۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق ایک دن بیت المقدس کے اندر تشریف لے گئے۔ باہر سخت تند و تیز ہوا چل رہی تھی، جس کی وجہ سے اندر مسجد کے محراب میں ہی رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، یہاں تک کہ رات کا نصف حصہ گزر گیا۔ جب مسجد سے باہر جانے کا خیال آیا اور باہر جانے لگے تو اللہ تعالیٰ کے عظیم نور کی تجلی ظاہر ہوئی اور محسوس کیا گویا ان کی روح ان نورانی کرنوں کے درمیان سرگرداں ہے، اور زبان چلنے لگی اور حرکت کرنے لگی اور بے ساختہ بول پڑی، اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو، بے شک آپ دینے والے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے محسوس کیا گویا یہ خواب کا واقعہ ہے۔ صبح تک وہیں رہے۔ صبح اپنے محل کی طرف چلے اور تخت شاہی پر بیٹھ گئے اور بیت المقدس کے محراب میں رونما ہونے والے واقعے پر غور و فکر کرنے لگے، اور خاص کر اس دعا پر غور کیا جو اس وقت کی تھی۔ اسی دوران ایک غیبی آواز آئی، تمہاری دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ملک کی تمام چیزیں تمہارے تابع کر دی جو اس سے پہلے کسی کے لیے بھی مسخر نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا تھا جو ان کے حکم پر چلتی تھی اور بارش برساتی تھی، کشتیوں کو چلاتی تھیں، اور اسی طرح جنات اور شیطان کو ان کے لیے مسخر فرمایا تھا۔ ان کے حکم سے بڑے بڑے عظیم الشان مکانات بناتے اور زمین میں محنت کر کے اس کو کاشت کے قابل بناتے اور زمین کو سیراب کرنے کے لیے کنویں کھودتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پرندوں اور حیوانات کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع بنایا تھا، گویا یہ سب مخلص رایا میں سے تھے۔ خود حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزار اور اللہ کی تمہید بیان کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ فرمایا تھا کہ اے میرے رب، آپ نے جو انعامات مجھے اور میرے والد کو عطا فرمائے ہیں، ان کے شکرانے میں میں اپنی جان کو آپ کی اطاعت اور آپ کے راستے میں جہاد کے لیے وقف کرتا ہوں۔ الہی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میں اس فکر کے خلاف جہاد کروں گا جس نے آپ کے خاص اور مخلص بندوں کو تنگ کر رکھا ہے، اور اس ظلم کے خلاف بھی جہاد کا علم بلند کرنے کا اعلان کرتا ہوں جس نے تیرے بندوں کو فتنوں میں ڈال رکھا ہے۔ یا اللہ، جب تک میری جان میں جان ہے آپ کے راستے سے ہٹے ہوئے مشرکین کے خلاف جہاد کو جاری رکھوں گا۔ ان دعاؤں کو فرشتے بھی سن رہے تھے۔ تمام فرشتوں نے ان دعاؤں پر آمین کہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے رب ذوالجلال کے حضور جبین نیاز کو خم کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھرپور کوشش رہی کہ اس عظیم الشان اور وسیع اور عریض ملک کے نظم و نسق سنبھالنے کے سلسلے میں شیطان ان کو کہیں فتنے میں نہ ڈال دے، جس کو اللہ تعالیٰ نے عظیم خارق عادت قوت عطا فرمائی تھی جو ان سے پہلے لوگوں کو ملی نہ بعد والوں کو۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام انعامات الہی کو اصلاح و تعمیر کے لیے وقف کر دیا، ہواؤں کو کشتیوں کو چلانے کے لیے مقرر کیا، چنانچہ بڑی بڑی کشتیوں کے ذریعے دور دراز علاقوں سے سامان تجارت لانے اور لے جانے کا کام لیا، اور شیاطین الجن کو بے آباد صحراؤں میں کنواں کھودنے اور زمینوں کو آباد کرنے اور پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھر اٹھا لانے، شہر اور بستیاں آباد کرنے میں لگا دیا۔ چنانچہ بڑے بڑے میدانوں میں بڑے بڑے پتھر تراش کر برتن نما بنا کر رکھوا دیے۔ بادل آتے، بارش ہوتی، اور پتھر سے بنے ہوئے ان وسیع و عریض برتنوں میں پانی بھر جاتا اور میدانوں کی سیرابی کا کام لیا جاتا، جس سے سارے صحرا اور میدان سرسبز و شاداب ہونے لگے تھے۔ جب شہر آباد ہو گئے تو لوگ وہاں آ کر بسنے لگے اور مزید ان کو خوبصورت بنانے میں وقت صرف کیے، جن سے ان نو آباد شہروں کا حسن دوبالا ہونے لگا۔ زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئی، خیر عام ہو گئی، اور لوگ آرام اور سکون سے رب ذوالجلال کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور شہروں کی آبادی اور صحراؤں کی فصلیں بڑھ گئی، تو بنی اسرائیل خوشحالی کی زندگی گزارنے لگے جو اس سے پہلے کبھی ایسی پرعیش زندگی ان کو میسر نہیں ہوئی تھی۔
اور خود حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل بھی خوبصورتی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھا، بلکہ مضبوطی کے لحاظ سے اس زمانے کے مضبوط محلات سے بھی کئی گنا بڑھ کر تھا۔ سنگ مرمر کے پتھر استعمال کیے گئے تھے، اس کی دیواریں اور چھتیں خالص سونے کے پانی سے رنگی ہوئی تھیں، اور اس محل کے قریب فوجیوں کے کیمپ اور اسب بانوں کی رہائش گاہیں تھیں، اور محل کے نیچے زیر زمین خزانے تھے۔ بڑی بڑی سیڑھیوں کے ذریعے لوگ نیچے اترتے اور اس کے آخر میں ایک بڑا دروازہ تھا، اور ان دروازوں پر بڑے بڑے مضبوط عفریت پہرا دے رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر انعام کردہ معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ بڑے شیاطین ان کے حکم سے ہر روز پہاڑوں پر چلے جاتے، پہاڑوں کو کھود کھود کر ان میں مدفون سونے، چاندی اور دوسری قیمتی چیزوں کے خزانوں کو دریافت کرتے، اور کچھ شیاطین سمندروں میں غوطہ لگا کر قیمتی موتیوں اور دوسرے قیمتی اشیاء نکال لاتے۔ یہ شیاطین ان قیمتی اشیاء کو جمع کر کے خزانوں میں رکھ کر دروازے بند کر دیتے، اور محل سے ان خزانوں تک خفیہ راستے بناتے، اور آخری سرے میں انتہائی طاقتور عفریت پہرا دینے کے لیے کھڑا ہوتا، اور پلک جھپکنے کی مقدار میں ان سے غافل نہ ہوتا۔ یہ دفینوں کی برآمدگی روز کا معمول بن گئی۔ اس زمین کے تمام خزانے نفیس معدنیات اور قیمتی ترین جواہرات، اعلیٰ ترین قسم کے پتھروں سے بھر گئے، جس تک انسان کی پہنچ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سرکش شیاطین اگر ان کی نافرمانی کرتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا تعاقب کر کے سزا دیتے اور شیشے کی بوتل میں بند کر دیتے، جس میں ساری زندگی بند رہتا، اور اس سے نکل کر بھاگنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ اسی طرح کے ایک شیطان کو بیڑیوں میں جکڑ کر ان کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو اس کے جرم کے بارے میں پوچھا گیا، تو ان کو بتایا گیا کہ اس نے دریا سے ایک بہت بڑا عظیم الشان موتی نکال کر ضائع کر دیا، ملک کے خزانے میں جمع نہیں کرایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، اے عفریت، اس موتی کو تو نے کہاں چھپایا ہے؟ عفریت نے کہا، سمندر میں غوطہ لگانے والوں کے ساتھ میں نے بھی غوطہ لگایا اور انسانی سر کے برابر ایک انتہائی خوبصورت موتی نکالا، جس کی خوبصورتی بے مثال تھی، اور میں اپنے دل میں یہ خیال کر لیا کہ اس خوبصورت ترین موتی کو آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ کی خوشی سے ساری زندگی محفوظ ہوتا رہوں گا۔ لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ جب اسے لے کر دریا سے باہر آیا، اچانک آسمان سے ایک سرکش چیز اتری، وہ میرے ہاتھ سے اس کو چھین کر جنوب کی طرف بھاگ نکلی اور بادلوں کے تہہ میں چھپ گئی اور میرے دسترس سے باہر ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو اگر یہ درست ہے تو میں جنات کو تمہارے سامنے جمع کرتا ہوں، ان کے درمیان سے اس جنی کو پہچان کر باہر نکال سکتے ہو۔ شیطان الجن نے کہا، یہ جن اگر تمہارے قلم رو میں ہے تو مجھ سے بچ نہیں نکل سکتی، اور وہ کسی دوسری نوح کی جنی تھی، آپ کی مملکت کے علاوہ کسی اور مملکت کی باشندہ معلوم ہو رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت اس کی سچائی کا امتحان لینے کے لیے اسے قید کرنے کا حکم صادر فرمایا اور اپنے وزیر آصف کو بلایا، جو انتہائی زیرک عالم اور تجربہ کار آدمی تھا۔ آصف نے اندازہ لگا کر جب پہچان لیا کہ وہ جنی اپنے قول میں سچا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی، عام طور پر شیاطین اپنی ذات کے لیے مال جمع کرنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ اس موتی کو لے جانے والی جنی کسی انسانی بادشاہ کے تابع ہوگی، اور یہ واقعہ آپ کو آپ کا وعدہ یاد دلانے کے لیے رونما ہوا ہوگا، یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا، مگر قیمتی اشیاء جمع کرنا آپ کے اس وعدے کی تکمیل میں حائل بنا۔ آپ اس واقعے کے پس پردہ عوامل پر غور کیجیے تاکہ اس بادشاہ تک رسائی ہو سکے جس نے اس جنی کو بھیجا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ بادشاہ مجوسی ہو جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو اپنا معبود بناتے ہیں۔ وزیر کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنی کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر سر جھکائے ہوئے اپنے وزیر کی بات پر غور و فکر کرتے رہے، پھر بیت المقدس کی طرف تشریف لے گئے اور محراب میں جا کر آدھی رات تک عبادت میں مشغول ہو گئے، اور صبح ہوتے ہی لڑائی کے لیے جنوب کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام جنوب کی طرف چلے تو ان کے ساتھ کون سے واقعات پیش آئے،
یہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں سنائیں گے۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔